بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ-بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم جس کتاب کا مل کے پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ نہج البلاغہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم الحمدللہ پیج 384 سے آج آغاز کریں گے۔ خطبہ نمبر 144 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کاشانہ-بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہمیشہ میں کہتی ہوں خوبصورت یوٹیوب چینل، کیونکہ ہم یہاں بہت پیاری خوبصورت کتابیں پڑھتے ہیں۔ کیونکہ کتابیں خوبصورت کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور یہ کہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہم زیادہ تر کتابیں پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم خطبہ 144 کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس امر میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی، جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں اور پھر کبھی سمٹ نہیں سکتے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں، مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے باعث سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ ہم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے ہوئے رہو، تم اپنے مقام پہ کھونٹی کی طرح جمے رہو، اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو، اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس کی سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے، پیج نمبر 385، عجم والے اگر تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ یہ ہے سردار عرب۔ اگر تم نے اس کا قلع قمع کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے ان کی ہرس و طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہے۔ اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو کہ وہ بہت ہیں، تو ہم سابق میں کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر۔ تو سامعین، یہ خطبہ اس وقت ہم نے مکمل کر لیا، اور اس کے بارے میں آگے کچھ تفصیلات ہیں، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کو کچھ لوگوں نے جنگ قادسیہ یا جنگ نہاوند کے موقع پر شریک کارزار ہونے کا مشورہ دیا، تو آپ نے لوگوں کے مشورے کو اپنے جذبات کے خلاف سمجھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام سے مشورہ لینا بھی ضروری سمجھا کہ اگر انہوں نے ٹھہرنے کا مشورہ دیا تو دوسروں کے سامنے یہ عذر کر دیا جائے گا کہ امیر المومنین کے مشورے کی وجہ سے رک گیا ہوں، اور اگر انہوں نے بھی شریک جنگ ہونے کا مشورہ دیا تو پھر کوئی اور تدبیر سوچ لی جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے دونوں کے خلاف انہیں ٹھہرے رہنے ہی کا مشورہ دیا۔ دوسرے لوگوں نے تو اس بنا پر انہیں شرکت کا مشورہ دیا تھا کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر والوں ہی کو جنگ میں نہ جھونکتے تھے، بلکہ خود بھی شرکت فرماتے تھے، اور اپنے خاندان کے عزیز ترین فردوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ ان کی شرکت اسلام کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کا اپنے مقام پر ٹھہرے رہنا ہی مسلمانوں کو پراگندگی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔
حضرت کا ارشاد ہے کہ حاکم کی حیثیت ایک محور کی ہوتی ہے جس کے گرد نظام مملکت گھومتا ہے اور ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے اور کسی خاص شخصیت کے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ حکمران مسلمان ہو یا کافر، عادل ہو یا ظالم، نیک عمل ہو یا بد کردار، مملکت کے نظم و نسق کے لیے اس کا وجود ناگزیر ہے، جیسا کہ حضرت نے اس مطلب کو دوسرے مقام پر وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، وہ نیک ہو یا بد کردار۔ اگر نیک ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گا، اور اگر فاسق ہوگا تو کافر اس کے عہد میں پیج 386 تو کافر اس کے عہد میں بہرہ اندوز ہوں گے، اور اللہ اس نظام حکومت کی ہر چیز کو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دے گا۔ اس حاکم کی وجہ سے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، مالیات فراہم ہوتے ہیں، دشمن سے لڑا جاتا ہے، راستے پر امن رہتے ہیں، یہاں تک کہ نیک حاکم مر کر یا معزول ہو کر راحت پائے، اور برے حاکم کے مرنے یا معزول ہونے سے دوسروں کو راحت پہنچے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت نے مشورے کے موقع پر جو الفاظ کہے ان سے حضرت عمر کے حاکم و صاحب اقتدار ہونے کے علاوہ اور کسی خصوصیت کا اظہار نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں دنیاوی اقتدار حاصل تھا، چاہے وہ صحیح طریق سے حاصل ہوا ہو یا غلط طریقے سے، اور جہاں اقتدار ہو وہاں رعیت کی مرکزیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نکل کھڑے ہوں گے تو پھر عرب بھی چوک در چوک میدان جنگ کا رخ کریں گے، کیونکہ جب حکمران ہی نکل کھڑا ہو تو رعیت پیچھے رہنا گوارا نہ کرے گی، اور اس کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شہروں کے شہر خالی ہو جائیں گے، اور دشمن بھی ان کے میدان جنگ میں پہنچ جانے سے یہ اندازہ کرے گا کہ اسلامی شہر خالی پڑے ہیں۔ اگر انہیں پسپا کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں کو مرکز سے کمک حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر حکمران ہی کو ختم کر دیا گیا تو فوج خود بخود منتشر ہو جائے گی، کیونکہ حکمران بمنزلہ اساس و بنیاد کے ہوتا ہے۔ جب بنیاد ہی ہل جائے تو دیواریں کہاں کھڑی رہ سکتی ہیں۔ یہ اصل العرب یعنی عرب کی جڑ کی لفظ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی، بلکہ عجموں کے زبان سے نقل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظروں میں بنیاد عرب ہی سمجھے جا رہے تھے، اور پھر یہ اضافت ملک کی طرف ہے، اسلام میں مسلمین کی طرف نہیں ہے کہ اسلامی اعتبار سے ان کی کسی اہمیت کا اظہار ہو۔ اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ جب حضرت نے انہیں بتایا کہ ان کے پہنچ جانے سے عجم انہی کی طاق میں رہیں گے اور ہتھے چڑھ جانے پر وہ قتل کیے بغیر نہ رہیں گے، تو ایسی باتیں اگرچہ شجاعوں کے لیے سمند ہمت پر تازیانہ کا کام کر دیتی ہے اور ان کا جوش و ولولہ ابھر آتا ہے، مگر آپ نے ٹھہرے رہنے ہی کا مشورہ پسند فرمایا اور جنگ کے شعلوں سے اپنا دامن بچانا ہی بہتر سمجھا، اگر یہ مشورہ ان کے طبعی میلان کے موافق نہ ہوتا تو وہ اس طرح خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم نہ کرتے، بلکہ کچھ کہتے سنتے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ملک میں کسی کو نائب بنا کر ملکی نظام و نسق کو برقرار رکھا جائے، اور پھر جب اور لوگوں نے جانے کا مشورہ دیا تو امیر المومنین علیہ السلام سے مشورہ لینے کا داعی اس کے علاوہ ہو ہی کیا سکتا تھا کہ رک جانے کا کوئی سہارا مل جائے۔ اچھا، یہ پیج 286 پہ ہم نے حکمت نمبر 144 کو مکمل کر لیا، اس کے بارے میں تفصیلات بھی جان لی۔ اب ہم پیج 387 پر خطبہ 145 کو پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم و واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف
اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لیے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں، ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کر لیں۔ اللہ ان کے سامنے بغیر اس کے کہ اسے دیکھا ہو قدرت کی ان نشانیوں کی وجہ سے جلوہ طراز ہے کہ جو اب اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں، اور اپنی سطوت و شوکت کی قہرمانیوں سے نمایاں ہے کہ جن سے ڈرایا ہے، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور جنہیں تہس نہس کرنا تھا انہیں کیوں کر اپنے عذابوں سے تہس نہس کر دیا۔ میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ افتراء پردازی کا زور ہوگا۔ اس زمانے والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے مہر استعمال کیا جائے، اور نہ ان کے شہروں میں نیکی سے زیادہ کوئی برائی، اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کر لیں گے، اور حفظ کرنے والے اس کی تعلیم بھلا بیٹھیں گے، اور قرآن والے پیج 388 قرآن والے یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام بے گھر اور بے در ہوں گے، اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہوں گے، مگر بے تعلق اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ یکجا ہوں۔ لوگوں نے تفرقہ پروازی پر تو اتفاق کر لیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہیں، گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں، مطلب گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں۔ ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے، اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو پہچان سکتے تھے۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے، اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا، اور نیکیوں کے بدلے میں انہیں بری سزائیں دی ہوں گی۔ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کیے، یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی موت آ گئی تو ان کی معذرت کو ٹھکرا دیا گیا اور توبہ اٹھا لی گئی، اور مصیبت و بلا ان پر ٹوٹ پڑی۔ اے لوگو، جو اللہ سے نصیحت چاہے اسے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہ سیدھے راستے پر ہو لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے، اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں۔ جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے، چونکہ جو اس کی عظمت کو پہچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اسی میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں۔ پیج 389 اس کے آگے جھک جائیں، اور جو اس کی قدرت کو جان چکے ہیں ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ حق سے اس طرح بھڑک نہ اٹھو جس طرح صحیح و سالم خارش زدہ سے یا تندرست بیمار سے تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو، اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ اسے دور پھینکنے والی کی شناخت نہ کر لو۔ جو ہدایت والے ہی ہیں
انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے علم کا اور ان کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دے گی، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے جان ہے جو بول رہا ہے۔ یہاں پہ خطبہ 145 ختم ہو گیا اور ہم پیج 389 پر ہی ہیں، اور اب ہم خطبہ نمبر 146 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان دنوں طلحہ و زبیر میں سے ہر ایک اپنے لیے خلافت کا امیدوار ہے اور اسے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا چاہتا ہے۔ نہ اپنے ساتھی کی طرف وہ اللہ کی طرف کسی وسیلے سے توسل نہیں ڈھونڈتے اور نہ کوئی ذریعہ لے کر اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں کینہ لیے ہوئے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں، پیج 390 کامیاب ہو جائیں تو ایک ان میں دوسرے کو جان ہی سے مار ڈالے اور ختم کر کے ہی دم لے۔ دیکھو باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب کہاں ہیں اجر و ثواب کے چاہنے والے، جبکہ حق کی راہیں مقرر ہو چکی ہیں اور یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہے۔ ہر گمراہی کے لیے ہیلے بہانے ہوا کرتے ہیں اور ہر پیمان شکن دوسروں کو اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بنایا کرتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جو ماتم کی آواز پر کان دھرے، موت کی سنائی دینے والے کی آواز سنے اور رونے والے کے پاس پرسے کے لیے بھی جائے اور پھر عبرت حاصل نہ کرے۔ پیج 390 کے اوپر خطبہ نمبر 146 مکمل کر لیا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 147، پیج یہی ہے۔ شروع میں لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو، ہر شخص اسی چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے، اور جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔ موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے اس موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا ہی زمانہ گزارا، مگر مشیت ایزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں؟ وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرو۔ ان دونوں ستونوں کو قائم و برقرار رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن کیے رہو جب تک منتشر و پراگندہ نہیں ہوتے۔ تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تم میں سے ہر شخص اپنی وسعت بھر بوجھ اٹھائے، پیج 391 بوجھ اٹھائے، نہ جاننے والوں کا بوجھ بھی ہلکا رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ رحم کرنے والا، دین سیدھا کہ جس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔ خدا مجھے اور تمہیں مغفرت عطا کرے۔ اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدم جمے رہے تو خیر، اور اگر قدموں کا جماؤ اکھڑ گیا تو تم ہی انہی گھنی شاخوں کے چھاؤں، ہوا کی گزرگاہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سایوں میں تھے، لیکن اس کے تہ بتہ جمے ہوئے لکے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹا گئے۔ میں تمہارا ہمسایہ تھا کہ میرا جسم چند دن تمہارے پڑوس میں رہا، اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے جو حرکت کرنے کے بعد تھم گیا اور بولنے کے بعد خاموش ہو گیا، تاکہ میرا یہ سکون اور ٹھہراؤ اور آنکھوں کا مند جانا اور ہاتھ پیروں کا بے حس و حرکت ہو جانا تمہیں پند و نصیحت کرے، کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ کلموں اور کان میں پڑنے والی باتوں سے زیادہ معزت، میم واو عین زوئے تے،
اور موعظت و عبرت دلانے والا ہوتا ہے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشمے برا ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی۔ تو یوں ہم نے خطبہ نمبر 147 مکمل کر لیا، لیکن اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے آگے پڑھنی ہیں۔ آئیے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا ہی سا ہے، آدھا پیج بھی نہیں ہے۔ پیج نمبر ہم 392 پر ہیں۔ لکھا ہے کہ یعنی انسان موت سے بچنے کے لیے جو ہاتھ پیر مارتا ہے اور چارہ سازی کرتا ہے، اس میں جتنا زمانہ صرف ہوتا ہے وہ مدت حیات ہی ہے کہ جو کم ہو رہی ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا ہے موت کی منزل قریب ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ایک اور جو ہے جو سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے، خلا کم زم خے لام الف کاف میم اور زال میم، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تم پر کوئی برائی عائد نہ ہوگی۔ یعنی یہ جملہ بطور مثل استعمال ہوتا ہے، جس سے سب سے پہلے حزیمہ ابرش کے غلام قصیر قاف سواد یہ رے نے استعمال کیا تھا۔ اور ایک اور پوائنٹ سمجھایا ہے وہ یہ کہ مقصد یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو ان میں رہنے والے کیوں کر موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یقیناً انہیں بھی ہر چیز کی طرح ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، لہٰذا میرے جام حیات سے چھلک جانے پر تعجب ہی کیا۔ تو یہاں پر خطبہ نمبر 147 کا جو تفصیلات تھیں وہ بھی مکمل ہو گئیں، اور اب آئیے ہم خطبہ نمبر 148 کی طرف چلتے ہیں، اور پیج وہی ہے 392۔ جی لکھا ہے کہ وہ لوگ گمراہی کے راستوں پر لگ کر اور ہدایت کی راہوں کو چھوڑ کر افراط و تفریق کے دائیں بائیں راستوں پر ہو لیے ہیں، جو بات کے ہو کر رہنے والی اور محل انتظار میں ہو، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور جسے کل اپنے ساتھ لیے آ رہا ہے اس کی دوری محسوس کرتے ہوئے ناگواری ظاہر نہ کرو۔ بتیرے لوگ ہیں کہ جو کسی چیز کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور جب اسے پا لیتے ہیں تو پھر یہ چاہنے لگتے ہیں کہ اسے نہ ہی پاتے تو اچھا تھا۔ آج آنے والے کل کے اجالوں سے کتنا قریب ہے۔ اے میری قوم، یہی تو وعدہ کی ہوئی چیزوں کے آنے اور ان فتنوں کے نمایاں ہو کر قریب ہونے کا زمانہ ہے کہ جن سے ابھی تم آگاہ نہیں ہو۔ دیکھو، ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے جو ان فتنوں کا دور پائے گا وہ اس میں ہدایت کا چراغ لے کر بڑھے گا اور نیک لوگوں کی راہ روش پر قدم اٹھائے گا، تاکہ بندھی ہوئی گرہوں کو کھولے اور بندوں کو آزاد کرے، اور حسب ضرورت جڑے ہوئے کو توڑے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑے۔ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا، پیج 393، پوشیدہ ہوگا، کھوج لگانے والے پیہم نظریں جمانے کے باوجود بھی اس کے نقش قدم کو نہ دیکھ سکیں گے۔ اس وقت ایک قوم کو حق کی سان پر سین الف نون سان پر اس طرح تیز کیا جائے گا جس طرح لوہار تلوار کی باڑ تیز کرتا ہے۔ قرآن سے ان کی آنکھوں میں جلا پیدا کی جائے گی اور اس کے مطالب ان کے کانوں میں پڑتے رہیں گے، اور حکمت کے چھلکتے ہوئے ساغر انہیں صبح و شام پلائے جائیں گے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ ان کی گمراہیوں کا زمانہ بڑھتا ہی رہا تاکہ وہ اپنی رسوائیوں کی تکمیل اور سختیوں کا استحقاق پیدا کر لیں، یہاں تک کہ جب وہ مدت ختم ہونے کے قریب آ گئی اور ایک فتنہ انگیز جماعت فتنوں کا سہارا لے کر بڑھی اور جنگ کی تخم پاشیوں کے لیے کھڑی ہو گئی، تو اس وقت ایمان لانے والے اپنے صبر و شکیب سے اللہ پر احسان نہیں جتاتے تھے اور نہ حق کی راہ میں جان دینا کوئی بڑا کارنامہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب حکم قضا نے مصیبت کا زمانہ ختم کر دیا تو انہوں نے بصیرت کے ساتھ تلواریں اٹھا لیں اور اپنے ہادی کے حکم سے اپنے رب کے احکام کی اطاعت کرنے لگے، اور جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور گمراہی کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھا۔
قریبیوں کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا، اور جن ہدایت کے لیے وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ بیٹھا، اور خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہ تھی۔ یہی تو گناہوں کے مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہے۔ پیج 394 دروازہ ہیں۔ وہ حیرت و پریشانی میں سرگرداں اور آل فرعون کی طرح گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ کچھ تو آخرت سے کٹ کر دنیا کی طرف متوجہ تھے، اور کچھ حق سے منہ موڑ کر دین چھوڑ چکے تھے۔ پیج 394 پر ہم اس خطبہ یعنی کہ 148 کو مکمل کر چکے، اور اب ہم اگلا خطبہ اسی صفحے کے اوپر پیج نمبر 149 خطبہ نمبر 149 کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور ان چیزوں کے لیے اس سے مدد مانگتا ہوں کہ جو شیطان کو راندہ اور دور کرنے والی اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول اور منتخب و برگزیدہ ہیں۔ نہ ان کے فضل و کمال کی برابری اور نہ ان کے اٹھ جانے کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تاریک گمراہیوں اور بھرپور جہالتوں اور سخت و درست خصلتوں کے بعد شہروں کے شہر ان کی وجہ سے روشن و منور ہو گئے، جبکہ لوگ حلال کو حرام اور مرد زیرک و دانا کو ذلیل سمجھتے تھے، نبیوں سے خالی زمانے میں جیتے تھے اور گمراہی کی حالت میں مر جاتے تھے۔ پھر یہ کہ اے گروہ عرب، تم ایسی ابتلاؤں کا نشانہ بننے والے ہو کہ جو قریب پہنچ چکی ہیں۔ عیش و تنعم کی بدمستیوں سے بچو اور عذاب کی تباہ کاریوں سے ڈرو۔ شبہات کے دھندلکوں اور فتنے کی کجرویوں میں اپنے قدموں کو روک لو، جبکہ اس کا چھپا ہوا خدشہ سر اٹھائے اور مخفی اندیشہ سامنے آ جائے اور اس کا کھونٹا مضبوط ہو جائے۔ فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور انجام کار ان کی کھلم کھلا برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان کی اٹھان ایسی ہوتی ہے جیسے نوخیز بچے کی، اور ان کے نشانات ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر کی چوٹیوں کے ظالم آپس کے عہد و پیمان سے اس کے وارث ہوتے چلے آتے ہیں۔ پیج 395 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اگلا پچھلے کا رہنما اور پچھلا اگلے کا پیرو ہوتا ہے، اور اسی رذیل دنیا پر مر مٹتے ہیں اور اس سڑے ہوئے مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جلد ہی پیروکار اپنے پیر و رہنماؤں سے اظہار بیزاری کریں گے اور ایک دوسرے کی دشمنی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں گے اور سامنے ہونے پر ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ اس دور کے بعد ایک فتنہ ایسا آئے گا جو امن و سلامتی کو تہوبالا کرنے والا اور تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈاواڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے حملہ آور ہونے کے وقت خواہشیں بڑھ جائیں گی اور اس کے ابھرنے کے وقت رائیں مشتبہ ہو جائیں گی، رائیں یعنی رائے کی جمع ہو جائیں گی، اور اس فتنے کی طرف جھک کر دیکھے گا، اور جو اس فتنے کی طرف جھک کر دیکھے گا وہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس میں سعی و کوشش کرے گا اسے جڑ بنیاد سے اکھیڑ دے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے لگیں گے جس طرح وحشی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اسلام کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل جائیں گے، صحیح طریقہ کار چھپ جائے گا، حکمت کا پانی خشک ہو جائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے گی۔ وہ فتنہ بادیہ نشینوں کو اپنے ہتھوڑوں سے کچل دے گا اور اپنے سینے سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے گرد و غبار میں اکیلے دو کیلے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور سوار اس کی راہوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ حکم الہی کی تلخیاں لے کر
آئے گا. پیج 396 آئے گا اور دودھ کے بجائے خالص خون دوہے گا، دین کے میناروں کو ڈھا دے گا اور یقین کے اصولوں کو توڑ دے گا. عقل مند اس سے بھاگیں گے اور شرپسند اس کے کرتا دھرتا ہوں گے. وہ گرجنے اور چمکنے والا ہوگا اور پورے زوروں کے ساتھ سامنے آئے گا. سب رشتے ناتے اس میں توڑ دیے جائیں گے اور اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی. اس سے الگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا اور اس سے نکل بھاگنے والا بھی اپنے قدم اس پر نہ نکال سکے گا. اسی خطبے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جس میں ایمان والوں کی حالت کا ذکر ہے کہ کچھ تو ان میں سے شہید ہوں گے کہ جن کا بدلہ نہ لیا جا سکے گا، اور کچھ خوف زدہ ہوں گے جو اپنے لیے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے. انہیں قسموں اور ظاہری ایمان کی فریب کاریوں سے دھوکہ دیا جائے گا. تم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدعتوں کے سربراہ نہ بنو. تم ایمان والی جماعت کے اصولوں اور اس کی عبادت و اطاعت کے طور طریقوں پر جمع رہو. اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ، ظالم بن کر نہ جاؤ. شیطان کی راہوں اور تمردو سرکشی، میں دوبارہ اس کی ہجا کرتی ہوں، راہوں اور تے میم رے دال واو اور پھر سین رے کاف شین چھوڑ سرکشی کے مقاموں سے بچو. اپنے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ ڈالو، اس لیے کہ تم اس کی نظر کے سامنے ہو جس نے معصیت اور خطا کو تمہارے لیے حرام کیا ہے اور اطاعت کی راہیں آسان کر دی ہیں. تو سامعین، یوں پیج نمبر 396 کے اوپر خطبہ نمبر 149 ہم نے مکمل کر لیا، اور اب ہم اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں خطبہ نمبر 150 سے آغاز کریں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.